اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو حجر اسود کا تنازع کھڑا ہوا اور اس کا فیصلہ۔ جب تمام فریقین راضی ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فیصلہ کریں گے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لائی جائے۔ آپ نے ایک چادر طلب کی اور تمام قبائل کے جو سردار تھے ان کو کہا کہ چادر کو آپ کونوں سے پکڑ لیں، اور کونوں سے اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور آپ نے کہا اسے اٹھائیں آپ، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام پر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ مقررہ جگہ پر رکھ دیا، اور اس طرح تمام لوگ جتنے بھی تھے سردار اور جتنے قبائل تھے تمام قوم کے لوگ خوش ہو گئے کہ ایک معاملہ اتنا خوش اسلوبی سے کہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہوا، اور آپ نے یہ فیصلہ کیا اور سب نے من و عن اس کو قبول کیا۔ یہ تھی آپ کی بصیرت، یہ تھی آپ کی دور اندیشی۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دور اندیش تھے، کس طرح آپ فیصلے کرتے تھے۔ یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کی باتیں ہیں، اور نبوت سے پہلے آپ کی جو جمالی سیرت تھی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ کا وجود تمام خوبیوں اور تمام کمالات کا جامع تھا۔ آپ دور بینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ کے اخلاق، آپ کی تمام چیزیں اتنی بلند تھی کہ نہ پہلے کوئی آیا نہ قیامت تک کوئی آئے گا کہ آپ کے، اور آپ طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض کر کے حق کو خریدتے تھے اور طویل خاموشی سے مدد لیتے تھے، یہاں تک کہ آپ جو قوم میں خرافات تھیں اس پہ اتنے زیادہ اسے ناپسند کرتے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا آپ کو برا محسوس ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ اس وقت کے جو لوگ عین شاہدین تھے جنہوں نے آپ کی زندگی کو قریب سے دیکھا، تو آپ تو جو لوگ قسمیں کھاتے تھے لات منات کی قسمیں کھاتے تھے، آپ اس سے بھی شدید نفرت کرتے تھے کہ یہ کیا جہالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ان چیزوں سے دور تھے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسے وہ ان معاملات کو، اور باطل معبودوں سے تو اتنی زیادہ نفرت تھی کہ آپ اس جہاں پر یہ معاملات ہوتے تھے اس کے قریب تک نہیں جاتے تھے، تصور بھی نہیں تھا۔ یہ زمانہ نبوت سے پہلے وہی نہیں آئی، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ان چیزوں سے اتنا دور رکھا اور آپ کی ذات مبارکہ کو ایک مثال بنا دیا کہ دیکھیں کہ کیسے فطرت کی طرف آپ کھڑے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ کی قوم بتاتی ہے کہ آپ قوم کے بہترین کردار تھے، بلند اخلاق تھے، آپ کے عادات کے لحاظ سے سب سے ممتاز تھے، آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا، اور آپ سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے اور سب سے زیادہ معزز تھے آپ، اور سب سے زیادہ اچھے ہمسایہ تھے آپ، سب سے بڑھ کر دور اندیش تھے آپ، سب سے زیادہ راست گو تھے آپ، سب سے زیادہ نرم تھے آپ، نرم پہلو رکھتے تھے، نرم لہجہ تھا آپ کا سب سے زیادہ پاک نفس آپ تھے، سب سے زیادہ کریم آپ تھے، سب سے زیادہ نیک عمل آپ کے تھے، سب سے بڑھ کر امانت دار تھے آپ، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام صادق اور امین رکھ دیا۔ یہ آپ کے زمانہ نبوت سے پہلے تمام خوبیاں آپ میں موجود تھیں، جو اس سے پہلے آپ کو پوری کائنات میں مثال نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے علاوہ کسی بھی شخصیت میں ایسی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ آپ ایسے بلند کردار کے تھے، بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اما عائشہ صدیقہ سے ایک صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن ہی تو آپ کے اخلاق تھے، آپ قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ تو آپ کے کیا کہنے، تو میں اختتام کروں گا درود پاک سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.